آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق واضح احکامات بھی موجود ہیں، قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن کوئی اور آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی، زیادہ تر متواتر طور پر جو ہے ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، دوسری جگہ پر شادی کے موقع پر مستی مذاق کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسرے مقام پر شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر الگ الگ انداز کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے، خشیت ربانی کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے خوف کی بات کی جاتی ہے، تقوی کی بات کی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور پھر 3 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اللہ اکبر! اور تینوں کا تعلق خوف خدا سے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے۔ تو اگر آپ باریک نظر کے ساتھ دیکھیں تو پتا چلے گا جس طریقے سے یہ آیتیں 3 ہیں، انسان کی زندگی کے ادوار بھی 3 ہیں، ایک نکاح سے پہلے کی زندگی، ایک نکاح کرتے وقت کی زندگی، ایک نکاح کے بعد کی زندگی۔ تینوں آیتیں جو اللہ کے خوف سے متعلق ہے، جو خشیت ربانی سے متعلق ہے، اس میں پڑھ کر کے قاضی بتا رہا ہے کہ لوگوں، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے پاک دامن رہنا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہر لڑکی کو کسی لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر لڑکے کو کسی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ اسلام پابند کر رہا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنی نفسانی خواہش کے لیے اللہ کی حدود کو نہ توڑنا، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، بڑی بڑی جیل کی سلاخیں انسان کو جرائم سے ویسے نہیں روک سکتی جیسے خوف خدا کا تصور روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ جیل والوں کی نظر چکی انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کا جو تصور ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تم پہاڑوں کی بلندیوں میں جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کی پستیوں میں جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، سمندر کے کنارے پر جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، کمروں کے اندر 4 دیواری میں قید رہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شادی سے پہلے پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ شادی سے پہلے پاک دامنی کے حوالے سے بات کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، یعنی بدکاری سے بچتے رہو، زنا سے بچتے رہو، بدی سے بچتے رہو۔ اللہ اکبر! آج گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، فیس بک کے مس یوز کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے حالات کیا بنتے جا رہے ہیں؟ بدی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، بدکاری تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ سن لو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جو لوگ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب بیان کیا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ کے حبیب نے عذاب کی تفصیل ایسے کھول کھول کر کے بیان کر دی، اگر انسان پڑھ لے یا سن لے اس کا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب وہ ہے جس کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ خدا اگر اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرے تو پہاڑ بھی خدا کے عذاب کو اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے بندو، میری قوم کے جوانوں، جوانی کے رنگ میں، جوانی کی طاقت میں ڈوب کر خدا کے غضب کو کبھی چیلنج مت کرنا۔ اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے جوانوں کو ہوشیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی ان کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بدکاری کرنے والے یعنی زنا کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی شرمگاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا محشر جو ہے وہ تعفن
کے اندر ڈوب جائے گا. بدبو اتنی خطرناک ہوگی, اہل محشر سوال کریں گے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ زانیوں کی اور بدکاری کرنے والوں کی بدبو ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا, فرشتے ان پہ لعنت کریں گے, اللہ ان پہ لعنت فرمائے گا. ذرا تصور تو کرے, 2 منٹ کی لذت کے لیے, چند لمحوں کی لذت کے لیے رسوائی کا عالم کیا ہے جس پر پورا میدان محشر لعنت کرے. وہ بدکار لوگ ہیں. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دے گا. اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے, اللہ حکم دے گا حضرت مالک کو جو جہنم کے داروغہ ہیں, اللہ حکم دے گا ان کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو, وہ جوان جو گندی فلمیں دیکھ کر شادی سے پہلے, یا وہ بچیاں جو نادانی کی وجہ سے شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں کہتے ہیں یہ مولانا لوگ تو ڈراتے ہیں. میرے بچیوں, میرے بھائیوں, مولانا کے ڈرانے کی بات نہیں ہے, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. جن کی زبان کی شان یہ ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا تصور تو کرو, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی قمیص بدکاری کرنے والوں کو پہنائی جائے گی. اور تفہیم کے لیے فرمایا اگر اس قمیص کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ جس آگ کی قمیص سے پتھر پگھل جائے, زنا کرنے والوں کے وجود پر کیا اثر پڑے گا, ان کی کیفیت کیا ہوگی. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرمائے ان بدکاری کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو اور ان کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ بھر دو. اللہ اکبر. ذرا تصور میں لائیں, مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین پہ قربان ہو جائیں. میرے آقا نے کس قدر تفصیل کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کا عذاب بیان کر کے ہمیں آگاہ کر دیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کرنا, لذت کے لیے گناہ مت کرنا, اپنے آپ کو برباد مت کرنا, اپنے آپ کو تباہ مت کرنا. ذرا تصور کرو میری قوم کے جوانوں, جو آنکھیں ننھا سا تنکا برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں دھواں برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں پیاز اگر کٹ رہی ہو تو پیاز کٹتے وقت جو ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں, جب آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اکبر, یہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہے. اللہ اکبر. جب جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں کے اندر ڈالی جائے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا. میرے آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں ان بدکاری کرنے والوں کے ہاتھوں کو ان کی گردن سے جہنم کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا, اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو, ہم پہ کرنے والوں. جب اللہ تم پر رحم نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں تم پہ رحم کرنے والے. آج تمہاری بدکاری کی سزا یہی ہے. اس لیے یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, اچھی طرح یاد رکھنا, جب بھی نفس برگلائے, جب بھی نفس جرم کی طرف لے جائے, جب بھی نفس جو ہے اللہ اکبر بدکاری کی طرف لے جائے تو اس عذاب کو یاد کر لینا, اس گناہ کی سزا کو یاد کر لینا. اس لیے کہ اللہ بہت غیور ہے, وہ غیرت والا ہے, وہ بدکاری کو کبھی پسند نہیں کرتا. حتیٰ کہ اللہ نے نبی کے حرم میں کافر عورتوں کو تو داخل ہونے کی اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے نبیوں کے حرم میں کسی بدکار عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. بعض انبیاء کرام کی عورتیں کافر تو ہوئی ہیں لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئے ہیں.
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب اور انبیاء کی بیویاں بدکاری سے محفوظ رکھی گئی کفر کے باوجود، تو جسے سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا ہو، اور پھر ایسی بیوی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اس لیے عقیدے کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے جب تک کہ نکاح نہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو، نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو۔ یہاں نگاہ کی حفاظت کے بارے میں ایک حدیث یاد آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ فرمایا نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں لذت نہیں، کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ سید الطائف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا عبادت میں لذت نہیں ملتی، فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہوگا، اسی لیے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا۔ مجھے بتاؤ زانی کی آنکھوں میں جھانکو تو عبادت کی لذت چلی جائے؟ جس قوم کے نوجوان رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھیں انہیں عبادت میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ عبادت میں سرور کیسے آ سکتا ہے؟ اور سنیے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر پڑنے سے پہلے یا نظر پڑ رہی ہو اس وقت تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور فوراً خدا کے خوف سے اپنی نگاہوں کو خوبصورت عورت دیکھنے سے بچا لے، اسی وقت اللہ اسے بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، فیصلہ فرما لیتا ہے۔ اس لیے نکاح کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پاک دامن رہو۔ دوسری بات نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرو، یعنی جب نکاح کر رہے ہو تو یہ تو کہتے ہو کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، نکاح تو سنت ہے، مگر نکاح کرتے وقت تو کون سی سنت پر عمل کر رہے ہو یہ بتاؤ۔ ہم نے نکاح کرتے وقت تو اللہ کا خوف کہاں رکھا؟ مسلمان تو ہو گئے، عقیدہ اسلام کا قبول کر لیا، لیکن ابھی بھی تہذیب، کلچر، شادیوں کی رسومات مشرکین کے وہی باپ داداؤں کے طریقے پر ہے۔ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، پورا سال محنت کر کے رقم کما کر شادی کے موقع پر لاکھوں روپے ڈی جے اور ڈھول تاشوں کے نام پہ خرچ کرنے والوں، اور جب علماء منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شادی کیسی ہوگی جس میں ڈھول نہیں ہوگا، جس میں ڈی جے نہیں ہوگا؟ ہم شادی کر رہے مولانا، میت نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ کے گھروں کی شادی میں بھی اس طرح کا کوئی ڈھول بجا تھا؟ کہ معاذ اللہ کبھی اس طرح کا کوئی ناچ گانا ہوا تھا؟ کبھی اس طریقے کی کوئی خرافات ہوئی تھی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہم کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اور اچھی طرح سن لو، کان کھول کر سن لو، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں یاد رکھنا اللہ بڑا غیور ہے۔ کسی کو اگر دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر اس کی حدوں کو توڑو گے، بھول گئے فرعون کا انجام، بھول گئے نمرود کا انجام، بھول گئے بخت نصر کا انجام، بھول گئے قارون کا انجام، بھول گئے شداد کا انجام، نہیں دیکھا؟ دولت کے نشے میں جب یہ ڈوب گئے تھے قدرت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا۔ ارے نہیں کسی کو دیکھتے، کم سے کم مغلوں کو دیکھ لو، مغلوں نے کچھ اچھا بھی کیا کچھ برا بھی کیا، لیکن جنہوں نے برا کیا ان کے انجام کیا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ آج اللہ اکبر جہاں دولت کی ریل پیل ہے وہاں پہلی بات تو اتنا ایسی دولت خرچ کی جاتی ہے کہ کون حساب لینے والا ہے؟ کمایا ہم نے ہے، خرچ ہم کریں گے، یہ بھول ہے، یہ فکر مومن کی نہیں ہے کہ کمایا ہم نے ہے، خرچ ہم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کی جان کو مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مال کمایا تم نے ہے مگر اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مال بازوؤں کی قوت سے نہیں آتا،
مال اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ اگر بازو کی قوت سے آتا تو کیا وجہ ہے کہ آفس میں بیٹھنے والا چند گھنٹوں میں لاکھوں کما لیتا ہے اور ٹھیلا ڈھکیلنے والا چند سکے کما پاتا ہے؟ اے سی کی آفس میں بیٹھنے والے کی محنت زیادہ ہے یا ٹھیلا ڈھکیلنے والے کی محنت زیادہ ہے؟ دونوں میں کس کی محنت زیادہ ہے؟ پتا چلا اللہ کا فضل ہے یہ مال۔ اس لیے اگر اس کو اڑاؤ گے پٹاخوں میں، آتش بازی میں، غلط سلط رسومات میں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر شراب تقسیم ہوتا ہے، کہیں پر رت جگہ کے موقع پہ جوا کھیلا جاتا ہے، سن لو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جوا کھلوانے والوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو مجمع اتنا بڑا ہے، لوگ کھڑے ہوئے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، سب کے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ جلدی سے یہ تقریر ختم ہو اور ہم اپنے مرشد حضور سیدی امین ملت سے مصافحہ کریں۔ آپ سب کی تمنا یہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جھوٹی قسم کھانے والوں کی 7 پشتوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے۔ لیکن ایک بات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ میں آج کوئی تقریر کے لیے نہیں آیا، میری نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرشد کی زیارت کروں، مرشد کی قدم بوسی کروں اور ساتھ میں کچھ سبق سناؤں۔ آپ سے آپ کی بھی تمنا ہوگی مصافحہ کروں، اس لیے کہ اللہ والوں سے مصافحے کی فضیلت اگر پتہ چل جائے تو تم کئی 100 کلومیٹر دور اپنے بزرگوں سے جا کے مصافحہ کرو۔ ایک بہت بڑا بادشاہ جس کے فسق و فجور پر زمانہ گواہ تھا، جب اس کی موت کے بعد اسے کسی نے جنت میں ٹہلتے دیکھا تو کہا کہ او دشمن خدا تو جنت میں کیسے آیا؟ تو کہا میں نے امام حسن بصری سے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ چومے تھے، اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے بے حساب جنت عطا فرما دیا۔ تو آج آپ کی ہماری تمنا بھی تو یہی ہوگی کہ ہم اپنے مرشد سے مصافحہ کریں۔ اور کون مرشد جو صرف نام کا امین نہیں ہے بلکہ اپنی بزرگوں کی روایات کی بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے نظریات کی بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے عقائد کے بھی امین ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں، حضور میر عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے حضور امین ملت تک کے آپ چھان پھٹک کر کے دیکھیں کردار کی رانائیاں جو میر سید عبد الجلیل بالگرامی میں نظر آ رہی ہے، اگر آج اس کو اس کے عکس جمیل کو دیکھنا ہو تو ہمارے مرشد حضور سیدی امین ملت کے کردار کو دیکھ لیا جائے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے شریعت پہ عمل کا معاملہ ہو، چاہے سنتوں پہ عمل کا معاملہ ہو۔ ایک بات میں آپ کو کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے، مفکرین کہتے ہیں 3 طبقے کبھی کسی سے عقیدت نہیں کرتے، محبت تو کرتے ہیں مگر عقیدت نہیں کرتے۔ نمبر 1 میں ابھی بیان کروں گا آگے، بیوی شوہر سے محبت تو کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی، بھائی اپنے بھائی سے محبت تو کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا، اور دوست اپنے دوست سے محبت تو کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا۔ یہ 3 طبقے عقیدت کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔ لیکن اگر کسی کا بھائی کسی سے عقیدت کرے تو سمجھنا کہ وہ بندہ یکتائے زمانہ ہے، وہ بندہ فرد فرید ہے۔ ہم نے اسی سال عاشورہ کے دن اپنے مرشد حضور سیدی سرکار رفیق ملت کی زبانی اپنے بڑے مرشد کے حوالے سے یہ سنا کہ روئے زمین پر حضور امین ملت جیسا کوئی پیر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بھائی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ورنہ میں
کسی کو ٹارگٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی بھائی کے بارے میں کہتا ہے وہ تو پیر ہونے کا حقدار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اس لیے کہ بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے، بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے بھائی کی گواہی بہت بڑی ہے۔ اور وہ بھی کون سا بھائی؟ کوئی عام بھائی نہیں، حضور رفیق ملت جیسا بھائی اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں، اللہ اکبر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبتیں اس خانقاہ ماہریرہ سے استوار ہے جس ماہریرہ مطہرہ سے جڑنے کے بعد مولوی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا جاتا ہے اور مولوی عبدالقادر کو تاج الفہول بنایا جاتا ہے۔ اور بفضل تعالی کل جو فیضان تھا، اگر کسی کو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے باطن کی تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، وہ فیضان آج بھی موجود ہے۔ عقیدے پہ پہرے کا معاملہ ہو، شریعت کی پابندی کا معاملہ ہو، مریدوں پہ شفقت کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، پیار کا معاملہ ہو، الفت کا معاملہ ہو، یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، یہاں اپنے مرید اور دوسرے مریدوں میں بھی فرق نہیں ہے۔ مرید کسی کا آ جائے، سب کے لیے شفقت کا راستہ برابر برابر ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں، اگر دلوں کو جیتنے کا ہنر دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے مشائخ ماہریرہ سے سیکھے، اپنے نانا کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں کہ سب کی بات کان لگا کر کے سنتے ہیں، سب کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ماہریرہ ماہریرہ ہے، ماہریرہ صرف ماہریرہ ہے، ماہریرہ ہی ماہریرہ ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے بولو، سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد کی ہاتھ چومیں؟ لیکن ٹوٹ مت پڑنا تو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مرشد کی طبیعت علیل ہو تو پھر ہاتھ چومنے سے زیادہ ان سے دور رہ کر زیارت کرنے میں زیادہ بہتری ہے۔ یہ بھی آج آپ کو کہوں، راز کی بات مائک پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہوں، میرا دل ہمیشہ چاہتا ہے، آج عید ہے، مرشد کو فون کر کے دعا لیں، شب قدر ہے دعا لیں، شب برات ہے دعا لیں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مرشد تو روشن ضمیر ہے، اگر میرے فون کرنے سے 1 منٹ مرشد کا میری وجہ سے ضائع ہوگا تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں مرشد کو فون نہ کر کے مرشد کی راحت کا، طبیعت کا خیال کر کے جو ہے وہ بس ان کی نگاہ کا مطالبہ کروں، اور پھر اس سے شہزادہ والا تبار کی بارگاہ میں میسج کر دیتا ہوں کہ حضرت سے میرے لیے آج دعا کی درخواست کر دیں اور دعا کروا لیں۔ یاد رکھنا، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی ہے، اور پھر اس کی دعا، اس کی دعا جو زید شہید کا بیٹا ہو، جو امام حسین کا شہزادہ ہو، جو اپنے بزرگوں کی روایات کا امین ہو۔ اور ہم نے تو دعاؤں کی برکتیں دیکھی ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا، تو سب کی تمنا یہی ہوگی کہ مرشد کے ہاتھ چومے۔ بہرحال لیکن اگر یہ ہو، مرشد موجود ہے، ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو بولو آپ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر ہاتھ میں کیچڑ لگے ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ بولو بھائی کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جب آل رسول سے، اپنے مرشد سے، شہزادہ رسول سے اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو، میل لگی ہو، کالک لگی ہو تو آپ مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے؟ شادی کے موقع پہ جوا کھیلنے والوں، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور اور خنزیر کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ جب ساری امت اپنے نبی سے محشر میں مصافحہ کر رہی ہوگی تو سور کے خون والے ہاتھ لے کر بتاؤ کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ کیا اپنی آقا سے مصافحے کی سعادت حاصل کر سکو گے؟ ارے جب آل رسول سے مصافحے کی یہ لذت ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحے کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب سنیوں کو اپنی آقا سے مصافحے کا شرف نصیب ہو رہا ہوگا، آقا علیہ السلام سے مصافحے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی۔ وہ دن بھی کیا دن ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عجب تماشا ہو
میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو۔ وہ محشر بھی کیا، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں جو رسول کا روبرو ہو جائے، جو رسول کے روبرو ہو جائے، پھر اس کو جنت کی حاجت نہیں رہتی۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اسے ایک جملہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن کہوں گا کیونکہ ہماری مسلکی، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بہت قیمتی جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ جو روبرو رسول ہو جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی۔ تو اب دنیا میں وہ لوگ پاگل ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں۔ صحابہ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ارے ان کو جنت کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو جیتے جی مالک جنت نصیب ہو گیا، اب اسے جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس کو میں اپنی یہ میری فکر کی اپج نہیں ہے، بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ جس کو یار مل جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ اور اس میں کتنے مزے میں کہتے شربت نہ دے۔ توجہ کریں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق و فاروق کے ایمان پر آپ بحث کرو گے؟ جن کو ماننا ایمان ہے ان کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی غور تو کیا ہوتا؟ کیا یہ لوگ ہیں جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے، جنت نہ دے کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، اور جنت نہ دے یہ بات کوئی مولوی نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی زاہد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عابد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے۔ احمد رضا کو نلا مولوی کہنے والوں، اس کی گفتگو کا اندازہ تو کرو، اپنے زمانے کا منصور اور سرمت بول رہا ہے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے؟ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کے پیچھے کون بھاگے گا؟ یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کے گستاخوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سنی بھی بنتے ہو پھر صحابہ کے جنتی ہونے میں شک بھی کرتے ہو، ایک جملہ صرف سن لو، جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، جعفر صادق کی غلامی نے کسی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ زبیدہ کو جنت بیچ دے، تو ان کے نانا کی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا ہوگا؟ صحابی کہنا پھر جنت کی بحث کرنا حیرت لگتی ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا آپ بتاؤ؟ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، اللہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ حضور سے وہ مسافہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو کیا فرمایا؟ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنا، نکاح میں ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، نکاح کو سستا کرنے پر آپ خود ہی تقریر کرواتے ہو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہر بندہ جلسے میں جاؤ تو بڑے بڑے مالدار لوگ کہتے ہیں حضرت نکاح پہ تقریر کیجئے نکاح سادہ ہو جائے، لیکن جب خود کے یہاں شادی ہوتی ہے تو عمل نظر نہیں آتا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے عورتیں نہیں مانتی، کتنے فرما بردار ہو گئے عورتوں کے، کل تک تو ماں کے فرما بردار نہیں تھا، بیٹے کی شادی کے موقع پہ بیوی کے بھی فرما بردار ہو گئے، جبکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی 2 تماچے مارنے کی روایت آپ کی موجود ہے، اور شادی کے موقع پہ اتنے عاجز ہو جاتے ہو کہ عورتیں نہیں مان رہی، اسی لیے ہم جہیز مانگ رہے ہیں، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈی جے بجایا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ناچ گانا ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات۔ اور ایک بات پوچھتا ہوں، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اگر اس کام کرنے کا عورت حکم دے تو کیا آپ اللہ کی قدر کر رہے ہیں یا بیوی کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نا وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ شادیوں کو کم خرچ میں نپٹانے کی کوشش کرو،
اور جو بات کہنے لگا ہوں شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے، ہو سکے تو رسم جہیز کا خاتمہ کر دو۔ آج جو ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، وہ اس کے بھاگنے میں ہم نے شادی کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جہیز مانگتے نہیں ہیں، مگر جہیز مانگنے کا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا کہ کسی کے اس کی وہ فلاں کی یہاں شادی بھی 15 دن پہلے تو اس نے جو ہے وہ فلاں کار دی، یہ دی، تو وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ توجہ فرمائیں، میں ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں، لیکن ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ جہیز دینا اور لینا سنت ہے، اگر باریکی کی نظر سے دیکھا جائے تو نہ لینا سنت ہے نہ دینا سنت ہے۔ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، دیکھنے کا نظریہ بدل جائے تو پورا ماحول چینج ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دینا سنت ہے لینا سنت ہے تو آپ 5 برتن کی فہرست سیدہ فاطمہ کی پیش کرتے ہو، تو پھر ادھر سے 50 برتنوں کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ زندگی اگر آپ دیکھیں گے جہیز دینے والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باریکی کی نظر سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم دیکھنے کا زاویہ نگاہ چینج کر لے تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ آپ کہیں گے مثنوی میں ہے، حضرت حکیم الامت نے بھی اس کی فہرست بیان کی، اور بھی بزرگوں نے، میں نے کہا وہ سارے میرے بزرگ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، وجہ نمبر 1، پہلی وجہ، اصل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ کیا گیا، پہلے ان کی زندگی پڑھی جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، بہت توجہ سے سننا، بہت دھیان سے۔ میں ایک مطالعہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں، اور یہ میری اپنی جو ہے وہ فکر اس پر ہے، آپ چاہے قبول کریں چاہے رد کریں، یہ حتمی نہیں ہے، لیکن غور کرنا جو پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جہیز سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تب مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کا بچپنا تھا کہ ان کے والد کے یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے چچا کے یہاں معاشی حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو لے کر کے گئے کہ چچا چلو اور ہم اپنے آپ کے بھائی اور میرے چچا جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم ان کے کچھ جو ہے وہ اخراجات کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس کو لے گئے، حضرت جعفر عباس کے حصے میں آ گئے، مولا علی حضور کے حصے میں آ گئے، اور ان کے دوسرے بچے ان کے ساتھ رہے۔ تو بچپنے سے مولا علی حضور کے گھر آ گئے۔ بات سننا، بچپنے سے حضور ہی نے پالا، بچپنے سے حضور ہی نے کپڑے پہنائے، بچپنے سے حضور ہی نے بڑا کیا، تو اب مولا علی کی شادی حسن اتفاق سے اللہ کے حکم سے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو اگر مولا علی کا نکاح بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو شادی کے اخراجات کون اٹھاتا؟ کون اٹھاتا؟ جس نے پالا ہے وہ اٹھاتا، جس نے پرورش کی ہے وہ اٹھاتا، جس نے بچپنے سے سارے اخراجات پورے کیے وہ اٹھاتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو جہیز سیدہ کو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ اپنے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو گھر بھی عطا کر رہے ہیں اور گھر کا ساز و سامان بھی عطا کر رہے ہیں۔ حضور نے جہیز نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، حضور نے تو سامان اپنے بھائی کو دلا کے دیا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کو دینا چاہیے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، حضور نے تو بیٹی اور داماد کو دیا نہیں۔ ایک دوسرا ثبوت، اگر بیٹی اور داماد کو دیا تو ہم سنیوں کے عقیدے میں حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو زینب بنت محمد کو بھی دیا، کلثوم بنت محمد کو بھی دیا، رقیہ بنت، یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ اور جو رسول کھجور کی تقسیم میں جب یہ فرمائے کہ ایک کھجور اگر 2 بیٹیوں کو دینا ہو تو برابر برابر دو، چھوٹی بڑی دیا تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جو کھجور کی تقسیم میں اتنا انصاف کرتا ہو، کیا وہ ایک بیٹی کو جہیز دے کے 3 کو محروم رکھے گا؟ بتاؤ تو صحیح، ان
تین کو کہاں دیا؟ چلے پھر اس سے ایک اور بڑی بات، وہ صحابہ جو سنت پر قدم قدم پر عمل کرتے تھے، نبی جہاں مسکرائے وہ وہاں جا کے مسکراتے تھے، نبی نے جہاں گوشت کھایا وہ وہاں جا کے گوشت کھاتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ سنتوں کے ایسے عامل تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے امامے کا شملہ درخت میں اٹک گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار ادھر درخت کے نیچے جاتے ہیں آتے ہیں، آخر شملہ اٹکا کر کے مسکراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا، ادھر گئے اور درخت کا شملہ اپنا شملہ درخت سے الجھا دیا۔ فرمایا یہی تو کرنا چاہ رہا تھا۔ کہا یہ کیوں کیا؟ کہا حضور کا شملہ تو اللہ کی مشیت سے الجھ گیا، لیکن میں اس ادا کو ادا کرنے کے لیے بار بار کوشش کر رہا تھا، تو جو سنتیں غیر اختیاری پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اگر رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ہوتا تو لینے والے علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی زینب کو کون سا جہیز دیا؟ علی مرتضیٰ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کو کون سا جہیز دیا؟ صدیق اکبر بھی تو شادی کے موقع پہ موجود تھے، صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کو یا پوتیوں کو کون سا جہیز دیا؟ حضرت عمر نے اپنی بیٹیوں کو پوتیوں کو کون سا جہیز دیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس قوم کو داڑھی رکھنے کا واجب سمجھ میں نہیں آتا، جو قوم فرائض سے دور ہے، فرض نماز کے لیے نہیں آتے، 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، تمہیں فرض دکھائی نہیں دیتا، تمہیں تہجد کی سنت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں داڑھی کی سنت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں نگاہ نیچی رکھنے کی سنت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں بہنوں کے ساتھ شفقتوں کی سنت دکھائی نہیں دیتی، تمہیں بھائیوں کے ساتھ محبتوں کی سنت دکھائی نہیں دیتی، ایک ہی سنت رہ گئی آ جا کر کہ جہیز ادا کیا تو ہمیں بھی جہیز چاہیے۔ خدا کے لیے یاد رکھنا، ارتداد کی دہلیز پر لٹنے والی بیٹیاں اگر آج ایمان کا سودا کر رہی ہے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھ لیا، میری امت کی بیٹیاں غربت کی چکی میں پس کر ایمان کا سودا کر رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ تو مجھے بتاؤ ہم جواب کیا دیں گے؟ صرف درد بھری باتیں کرنے سے مسائل امت کے حل نہیں ہوتے، میدان عمل میں قدم رکھنا پڑے۔ کاش کو یہ کہے کہ چلے بھائی کوئی جہیز دیتا بھی ہے تو ہم نے نہیں لینا کیونکہ ہمیں اس رسم کو ختم کرنا ہے، بعد میں زندگی پڑی لینے دینے کے لیے۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ جہیز نہیں لے کر کسی غریب کا بوجھ ہلکا کر دو گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی قیامت تک تمہاری نسلوں کو کافی ہوگی۔ جہیز تو ختم ہونے والی چیز ہے، تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے بھی ڈرو، نکاح کرتے وقت بھی ڈرو، اور آخری بات نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ پیریڈ تھوڑا لمبا ہوتا ہے نکاح کے بعد کا، اور نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل کے لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو گالی دینا، موچوں کو پتاؤ دینا، ہر چیز کا حکم دینا، اسی کا نام بیوی۔ اس کو کنیز بنا کے رکھو، کچل کر کے رکھو، جوتے بھی صاف کرواؤ اس سے، بیت الخلا کے ڈبے بھی اس سے بھرواؤ، پھر اس کو ماں بہن کی گالی بھی دو۔ غور کیجئے، الترغیب والترہیب کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پسو اور کھٹمل کو بھی گالی مت دو۔ جو مذہب پسو اور کھٹمل کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، اس مذہب کے ماننے والے بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو اور بڑی ہے، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے، اس لیے جب شیطان کی بات آئے تو کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو گالی مت۔ جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، اس مذہب کے ماننے والے بیوی کو گالی دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اسی لیے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں جنم لیتی ہے، بچے ماں کو مظلوم جان کر باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ، جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسے اپنی بیوی کو پہناؤ، اور اگر بیوی منہ چلاتی ہو نا صبر کر لو۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بیوی پر کوئی صبر نہیں کرتا۔ دوستوں کی مارا پیٹی میں اگر کوئی شیر کو سوا شیر مل جائے نا، لوگ شیر کو سوا شیر کہتے ہیں لیکن وہ شیر کو سوا شیر ہے، اس لیے کہ سوا شیر کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جو ہے سوا شیر ہو سکتا ہے۔ یہ شیر ایک پیمانہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اگر شیر کو سوا شیر مل جائے نا تو کہتے ہیں یار میں نے صبر کیا، اس کو معاف کیا۔ طاقتور کے مقابلے میں بھاگ جانے کو صبر نہیں کہتے،
بلکہ کمزوروں کو نظر انداز کرنے کو صبر کہتے ہیں، جس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کی 2-3 باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ آج کل زیادہ تر معاملہ یہ ہے، خوبصورت مردوں پہ عورتیں شک کرتی ہیں، خوبصورت مردوں پہ۔ یہ عادت نہیں ہے، ایسے بزرگوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ وہ صحابی ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کے پاس شکایت لے کر کے کہنے لگے، امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے، ذرا غور کیجئے۔ صحابی رسول، میں کہتا ہوں ولایت سے بڑا اونچا مرتبہ صحابیت کہنا، لیکن غور تو کیجئے، عورتیں کسی کے بھی گھر میں عورت ہے، اللہ نے اسے عقل تھوڑی سی کم دی ہے، عورتیں بے عزتی نہ محسوس کریں، یہ بات ہے، تھوڑی سی وہ نادان ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جابر مصنف ابن عبد الرزاق کا حوالہ آپ کے سامنے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، امیر المومنین میری بیوی مجھ میں شک کرتی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا، اور تم پر ہی تھوڑی شک ہوتا، یہ حادثہ تو میرے ساتھ بھی لگا ہے۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، میں شک کی کوئی تشریح بیان نہیں کر رہا ہوں، یہاں سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، شک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور باتیں کیا ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم نے اس کی تشریح کی، میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا یہ حادثہ تو میرے ساتھ بھی ہے میرے بھائی، مجھ پہ بھی شک کیا جاتا ہے، اور جب میں بن سمر کے نکلتا ہوں تو مجھ پہ بھی باتیں کہی جاتی ہے۔ تو وہاں پر عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، کہا امیر المومنین آپ تک کیا رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی حضرت سارہ کی شکایت کی؟ اب دیکھیں بات کہاں تک جا رہی ہے، ابھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے بیویوں کی شکایت کے بارے میں۔ ابن مسعود رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی کی شکایت کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کس کی؟ سارہ۔ اور سارہ کون؟ خاتون کا نام ہے جس کا شوہر نبی، جس کا بیٹا نبی، جس کا پوتا نبی، جس کا پروتا نبی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان سب کی ماں کو سیدہ سارہ کہا جاتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے خلیل اللہ شکایت کر رہے اللہ سے، یہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، تو تمہیں نظر انداز کرنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ پھر میرے آقا کی دوسری حدیث سنو، ابن عجیبہ لکھتے ہیں، اب حدیث سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرتا ہے ہر دن اللہ اس کو ایک شہید کا ثواب عطا کرتا ہے، اور روز شہادت کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں صبر تو کرو۔ اور ایک بات آخری میں کہہ دوں، امام عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد علی خواص سے پوچھا کہ حضرت یہ بیویاں تھوڑی سی ٹیڑھی ترچھی ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم خواص کیا کہتے ہیں کہ بیٹا عبدالوہاب جتنے ولی ہوئے ہیں اکثر ولیوں کی بیویاں شوہر کو اذیت دینے والی، بہت کم خوش نصیب اولیاء ایسے ہیں جن کی بیویوں نے ان کو کوپریٹ کیا، ورنہ اکثر منہ چلاتی تھی، اذیت دیتی تھی۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ادھر سے منہ ٹیڑھا ترچھا ہوگا نا تو پوری توجہ یار کی طرف ہوگی، اس میں حکمت بھی یہ تھی۔ سن لیجئے، اللہ اکبر۔ اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کتنے کڑوے قصیدے سنے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بیوی شوہر سے محبت تو کرتی ہے، عقیدت نہیں کرتی، لیکن آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب دیتا ہے، اور جو شوہر کی اذیتوں پہ صبر کرے، طلاق نہ مانگے۔ بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بھی ایک توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات پہ طلاق مانگتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، شوہر کو ابھارتی ہے، یہ نادانی مت کرو، بہت پچھتاؤ گی۔ شوہر سے نباہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی غریب شوہر سے نباہ کرے گی، ایسی خاتون اپنی آبرو کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارے گی، ایسی عورت کو اللہ جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس نصیب ہوگا۔ جو عورتیں شوہر کی اذیت پہ صبر کر لے اللہ اسے آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عورتیں جلدی سے شوہر سے عقیدت نہیں کرتی، بہت کم عقیدت والی عورتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن بکار، زبیر ابن بکار، ان کو قاضی الحرمین کہا گیا ہے۔ بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کبھی نہیں کیا۔ تو ایک دن ان کی بھتیجی نے چچی سے کہا چچی اماں میرے چچو کتنے اچھے ہیں کہ کبھی انہوں نے دوسرے نکاح کی بات نہیں کی۔ تو عورت ہوتی ہے، ابن بکار کی عورت ان کی بیوی
قاضی الحرمین کی بیوی شوہر کی تعریف سن لی بھتیجی سے تو برہم ہو گئی، کہنے لگی چھوڑ یہ جو کتابیں رات رات بھر پڑھتے بیٹھتے نا، یہ 300 سوکنوں سے زیادہ مجھ پر بوجھ پڑتی ہیں، ایک بیوی نہیں لایا نا تو یہ 300 سوکنے مجھ پر ہے نا، یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں یہ ہے۔ اور ایک آخری بات، بیوی کی اذیت پہ صبر انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے، کاش کہ میرے بھائی صبر سیکھ لیں، صبر سیکھ لیں، صبر سیکھ لیں۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سنو جو مجھے بہت پسند ہے، سلسلہ رفاعیہ کے عظیم بزرگ سیدی احمد کبیر رفاعی، ان کے کسی مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے، اور مقام صدیقیت کیا ہے؟ یہ ولایت کا آخری درجہ ہے، نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، یعنی بیچ میں صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں اور کوئی مقام نہیں ہے، یہ نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی اور درجہ نہیں ہے، نبوت ہے پھر صدیقیت ہے۔ اسی لیے نبی نے اپنے مصلی پر شہیدوں کو کھڑا نہیں کیا، نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اس کو کھڑا کیا جس کو رسول اللہ صدیق کہتے بھی تھے اور صدیق کہلواتے بھی تھے۔ حضور نے اپنے مصلی پر اپنے بعد صدیق کو کھڑا کیا نا۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی کا بہت خوبصورت شعر ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ صدیق اور نبی کے درمیان بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ جب مرید نے خواب دیکھا میرے پیر صدیقیت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، لیکن وہ مرید تھا بھائی، پیر کے سامنے خواب بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں خواب بیان کر دوں۔ کیا ادب کرتے تھے لوگ، کیا ادب کرتے تھے لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ادب تھا بزرگوں کا۔ اور یاد رکھنا، جو جتنا ادب کرے اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے، مانگنے سے اتنا نہیں ملتا جتنا ادب سے ملتا ہے۔ مرید نے خواب بیان نہیں کیا۔ ایک دن خانقاہ میں مرشد کی زیارت کے لیے گئے تو مرید نے کیا دیکھا کہ پیرانی اماں مرشد کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر رہی ہے، تو مرید کھڑا ہو گیا، اور جب پیرانی اماں بدتمیزی کر کے چلی گئی تو دیکھا کہ مرشد کی گردن خونہ خون ہے، لہو لہان ہے۔ تو آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور یہ کس نے کیا؟ کسی نے کیا، لیکن کہا میں نے پہچانا کہ وہ پیرانی اماں تھی ہماری، وہی تھی نا؟ مرشد نے کہا ہاں وہی تھی۔ کہا حضرت اس کو طلاق دیجئے، ایسی عورت آپ کے حرم میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مرید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مرشد نے مسکرا کے کہا او میرے معتقد، محسنوں کو طلاق نہیں دیا جاتا، وہ میری محسنہ ہے محسنہ۔ تو کہا حضور یہ گردن پھوڑنے والی زخمی کرنے والی کب سے محسنہ ہو گئی؟ تو فرمایا جو تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہو گیا، وہ نفل نماز روزے کی وجہ سے مرتبہ نہیں ملا، اسی کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ اس لیے بھائیوں شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو، پہلے پاک دامنی کرو، شادی کرتے وقت شریعت کی حدودوں کا خیال کرو، اور اس کے بعد شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا کرو۔ باتیں بہت سی ہے لیکن بس اسی پہ بات پوری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔